آغاز ہوتا ہے، یعنی اپنی ریاست کے قیام کی طرف ان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا چھوٹی چھوٹی قبائلی یونین سے ہوئی جنہیں ایک طاقتور سردار لیڈ کرتا تھا۔ آپ سمجھیں چھوٹے چھوٹے ٹرائبز بن گئے تھے، سب ٹرائبز۔ ایسی کئی یونینز مکران، تربت، کچی، سیستان، ڈیرہ جات اور دیگر علاقوں میں قائم ہوئی، لیکن ان میں سے کوئی بھی اکیلی اتنی طاقتور نہیں تھی کہ وہ سارے ریجن پر اپنا انفلوئنس کر سکے اور اسے اپنے کنٹرول میں لے سکے۔ جب ابھی بلوچ قبائل یونینز بنانے کے مرحلے میں تھے تو ان کے ہمسایوں میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ 16ویں سینچری میں 16ویں صدی میں بلوچستان کے ہمسایہ ایران میں صفوی اور ہندوستان میں مغل امپائر قائم ہوئے۔ اس تبدیلی کا اثر بلوچستان پر بھی پڑا۔ اس کی شروعات یوں ہوئی کہ بلوچوں کے لیجنڈری سردار میر چاکر اعظم رند نے سابق مغل شہنشاہ ہمایوں کو سوری پٹھانوں سے دہلی کا تخت واپس لینے میں مدد دی۔ اس کے بعد بلوچستان میں مغلوں کی مداخلت کا انفلوئنس کا دروازہ کھل گیا۔ مغلوں نے جلد ہی یہ کیا کہ جو کلات کا ریجن ہے یہاں اور کوئٹہ کے علاقوں کا کنٹرول خود سنبھال لیا اور وہاں اپنے گورنرز تعینات کر دیے۔ ہاں، بلوچ ٹرائبز کو ان کے علاقوں میں انہوں نے خود مختار ہی رہنے دیا۔ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ صفوی سلطنت نے ایرانی امپائر نے موجودہ سیستان بلوچستان جو کہ اس وقت بھی ایران کا حصہ ہے یہاں اور افغان بلوچ علاقوں سے لے کر مکران کے ساحل تک اپنا انفلوئنس قائم کر لیا۔ تاہم 17ویں سینچری کے مڈ میں پہنچ کر ان دونوں امپائرز کا بلوچستان پر کنٹرول پھر کمزور پڑنے لگا۔ اس کا فائدہ بلوچوں نے اٹھایا اور اپنی خود مختار ریاست قائم کرنے کی کوششیں شروع کی۔ ان کوششوں کو کلات کے قریب قائم ہونے والی ایک یونین لیڈ کر رہی تھی۔ یہ بلوچ یونین بروہی قبیلے کے سردار میر احمد کی قیادت میں 1666 میں قائم ہوئی۔ اس وقت ہندوستان پر آخری طاقتور مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی۔ میر احمد نے یہ کیا کہ سب سے پہلے بلوچستان پر سے مغل کنٹرول ختم کیا۔ انہوں نے کلات اور کوئٹہ کو مغلوں سے چھین لیا، پھر رفتہ رفتہ دیگر آزاد بلوچ یونینز، پٹھانوں اور جاٹوں کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ انہوں نے کلات کو اپنا دارالحکومت بنایا، کیپٹل بنایا اور یہاں سے باقی بلوچستان پر وہ حکومت کرنے لگے۔ مغل شہنشاہ اورنگزیب اس وقت ہندوستان کے دیگر علاقوں میں مرہٹوں اور دوسرے باغیوں سے لڑ رہے تھے۔ بلوچستان جیسے دور دراز علاقے پر توجہ دینے کے لیے انہیں فرصت نہیں تھی۔ اب بلوچوں کے سامنے واحد رائیول پاور بد مقابل ایرانی صفوی امپائر تھی۔ 1698 میں بلوچوں نے ایرانیوں کو بھی پھر صفوی امپائر کو بھی ایک فیصلہ کن شکست دے کر موجودہ پاکستانی بلوچستان سے نکال باہر کیا۔ اب یہ علاقہ مکمل طور پر ریاست کلات کے زیر اثر آ گیا، یعنی ریاست کلات بلوچوں کی سب سے بڑی سیاسی طاقت کے طور پر اسٹیبلش ہو گئی۔ بلوچوں کی ایرانی امپائر کے خلاف فتح ہندوستان کے مغل امپائر کے لیے بڑی اہم خبر تھی۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے طے کیا کہ وہ بلوچوں کو اپنا دوست بنا کر ان کی نئی ریاست کو ہندوستان اور ایران میں بفر زون کے طور پر استعمال کریں گے، اپنا ساتھی بنائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے بلوچستان پر کلات کی حکومت تسلیم کر لی، یعنی ریاست کلات کو مغل امپائر کی طرف سے قانونی حیثیت، ایک لیجیٹیمیسی مل گئی۔ مغل شہنشاہ نے خان آف کلات کے لیے 2 لاکھ روپیہ وظیفہ مقرر کیا اور سندھ کی بندرگاہ کراچی کو بھی کلات کے کنٹرول میں دے دیا تجارت کے لیے۔ اس کے بعد اگلی 1 صدی بلوچ ریاست کے عروج کا دور ثابت ہوئی۔ اس دور میں بلوچوں کے سب سے کامیاب حکمران نصیر خان اول تھے۔ انہوں نے 1748 سے 1794 تک تقریباً 46 ایئرز تک حکومت کی۔ اس دوران بلوچوں نے سیستان یعنی صفوی ایرانی امپائر کے اندر جو بلوچستان کا حصہ تھا وہ سیستان بلوچستان اور افغانستان میں دریائے ہلمند تک سارے بلوچ ریجن فتح کر لیے۔ اس طرح پورا بلوچ ریجن پہلی بار ایک ہی بلوچ حکومت کے ماتحت آ گیا۔ یہ وہ دور تھا جب بلوچوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے خانہ بدوشی کی زندگی چھوڑ کر شہروں اور قصبوں میں رہنا شروع کر دیا۔ اس طرح بلوچ کلچر جو کئی قبیلوں میں تقسیم تھا وہ مل کر ایک مشترکہ رواج میں ڈھلنے لگا۔ لیکن 1794 میں 1794 میں جب نصیر خان اول کی وفات ہو گئی تو پھر ریاست میں کوئی طاقتور حکمران نہیں آ سکا۔ بلوچوں میں سول وار شروع ہو گئی، یعنی اپنے دور کی دیگر امپائرز کی طرح مغل اور پرشینز کی طرح یہ بھی زوال کا شکار ہو گئی۔ 1838 تک یہ ریاست اپنا ایک بڑا علاقہ بغاوتوں کی وجہ سے کھو چکی تھی۔ ایرانی اور افغان بلوچستان کے علاقے خود مختار ہو چکے تھے۔ کراچی پر سندھ کے تالپور حکمرانوں نے قبضہ کر لیا تھا اور اہم ترین بندرگاہ گوادر اس پر عمان نے قبضہ کر لیا تھا، انہوں نے چھین لی تھی۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ بلوچستان کے میر نصیر خان نے 1783 میں ایک جلاوطن عمانی شہزادے کی مالی مدد کے لیے گوادر کی سالانہ آمدنی اس کے لیے وقف کر دی تھی۔ خان آف کلات کی وفات کے بعد عمانی حکومت نے دعویٰ کر دیا کہ گوادر کی آمدنی دینے کا مطلب دراصل یہ تھا کہ یہ علاقہ، یہ بندرگاہ ہی ان کی ملکیت بن گیا ہے۔ یوں عمانی فورسز نے گوادر کا کنٹرول سنبھال